اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس عظیم ہستی کا تعارف آپ سے کرانے لگے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ہم اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلہ سے ہماری بھی بخشش کر دے تو میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعارف تو بس ایک سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوتی ہے، تو بس اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف و توصیف میرے لیے اللہ کی رضا کا باعث بنے۔ تو عزیزان محترم، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میری کافی دیرینہ درخواست ہے آپ سے کہ میرے اس چینل کو گرو کریں۔ میں نے پروگرام بنایا کہ میں اس چینل کی جو انکم ہے اس کو میں صرف دین کی خدمت کے لیے رکھوں گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میں کافی عرصے سے اس چینل پہ دینی کام کر رہا ہوں، تو اب یہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کا تعارف اس کو سمجھیں، ان تعارف کو، ان ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور ان کے نقش قدم پر ان کی رہنمائی حاصل کر کے چلیں۔ تو عزیزان محترم، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوٹ کے محبت کرنے والے ہیں۔ تو میں ان کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں اور کئی ایک میری ملاقاتیں بھی ہیں ان سے۔ اس کے علاوہ میں جب جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا تو اس وقت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شعبہ حفظ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ میری تعلیم کے ابتدائی ایام تھے، چونکہ میں ساتھ اسکول بھی پڑھ رہا تھا اور درس نظامیہ جامعہ نظامیہ جاتا تھا، اور پراپر ابھی داخل نہیں تھا، اور مجھے علم کا شوق تھا، علم دین حاصل کرنا۔ تو میں بھی پڑھتا تھا، کبھی حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس بیٹھ جاتا، ان کی کلاس میں بڑی شفقت فرماتے اور مجھے اجازت دے دیتے۔ اور پھر اس کے علاوہ منشا تابش قصوری دامت برکاتہم العالیہ، ابھی تو ان کا مجھے معلوم نہیں ہے آتے ہیں کہ نہیں، تو ان کے پاس میں عربی فارسی کی چند کلاسز میں نے لیں، پہلے قاعدے پڑھے۔ تو خادم حسین رضوی شعبہ حفظ میں وہاں داخل ہوئے، اور میری کئی مرتبہ میں نے، لیکن بالکل بھی تعارف نہیں تھا عام نارمل بچوں کی طرح۔ اس وقت بھی میں دیکھتا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی نپی تلی پرمتانت گفتگو کرتے، فضول گویائی بالکل نہیں تھی، اور بہت تیزی کے ساتھ بچوں میں ایک منفرد حیثیت حاصل کر لی تھی۔ یہ تو وہ ذاتی تعارف تھا جو میں نے آپ سے کروایا۔ اس پہ اپنے ذاتی تعارف پہ میں انشاءاللہ پھر کسی وقت ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی میں مختصر سا آپ سے تعارف کراتا ہوں جو جنرلی تعارف ہے۔ تو شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 بروز بدھ کو اٹک کے ایک نواحی علاقہ نکا کلاں میں حاجی لال خان علیہ رحمہ کے گھر پیدا ہوئے، اور آپ کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ آپ خاندان کے ایوان ہیں، آپ کا یعنی خاندانی جو آپ کی ذات ہے وہ ایوان ہے، اور 4تھی کلاس تک تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں ہی حاصل کی۔ 4 سال کے عرصہ میں مکمل حفظ، اور یہ بڑے
فخر کی بات ہے، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹی عمر میں، یعنی 4 سال کی عمر میں، 4 سے 5 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، تو یہ بڑا اعزاز ہے اور بڑا شرف ہے۔ اس کے بعد دینا میں شیخ القرآن علامہ قاری محمد یوسف سیالوی صاحب سے تجوید و قرات کی تکمیل کی۔ اس کے بعد لاہور آگے، لاہور میں شہرۂ آفاق دینی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں درس نظامیہ میں داخلہ لیا اور یہیں سے تمام علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ اچھا، میں نے جو شروع میں بتایا نا کہ شعبہ حفظ میں تو آپ کی ریویژن کی گئی تھی، کروائی گئی تھی، اور آپ نے بلکہ خود ریویژن کی تھی، آپ کے حفظ کی ریویژن ہوئی تھی، تو دہرائی کا سلسلہ جو ہے وہ مدارس میں چلتا رہتا ہے۔ دورہ حدیث میں اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے امتحان کے لیے عنوان سے مقالہ لکھا، وہ بحیثیت مرجع العلمائی مقالہ اس وقت کی تنظیم المدارس اور جامعہ نظامیہ رضویہ کے ناظم اعلیٰ علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی علیہ رحمہ کو بہت پسند آیا۔ وہ مقالہ فتاوی رضویہ میں شامل فرمایا اور اب بھی وہ مقالہ فتاوی رضویہ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کی 29ویں جلد میں شامل ہے۔ آپ کے اساتذہ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی، مجاہد اسلام مولانا محمد رشید نقشبندی، استاذ العلماء مفتی عبداللطیف نقشبندی، شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری، جامعہ المنقول و معقول علامہ حافظ عبدالستار سعیدی، اور استاذ العلماء علامہ محمد صدیق ہزاروی اور علامہ قاری محمد یوسف سیالوی جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ روحانی طور پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں عارف کامل حضرت اقدس خواجہ محمد عبدالواحد صاحب المعروف حاجی پیر صاحب سے کالا دیو شریف جیل میں بیعت تھے۔ تقریباً 2 عشروں سے جامعہ نظامیہ میں مسند تدریس پر رونق افروز رہے۔ صرف و نحو کی کلاسیں کافی عرصہ پڑھاتے رہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر علوم و فنون کی بھی تدریس کی، جن میں تفسیر اور اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث، عربی ادب اور صرف و نحو میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ ملک و بیرون ملک میں آپ ان کے صرف و نحو کی تدریس کی شہرت تھی۔ اسی سبب وہ اپنی تقاریر میں صرف و نحو کے قواعد کا استعمال فرماتے، اور آج کل بھی آپ نے جو ان کی یوٹیوب پہ موجود تقاریر سنی ہوں گی، جس میں وہ الحمدوں کی پوری 72 گردانیں سناتے ہیں، تو یہ کمال ملکہ حاصل تھا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور اسی طرح وہ لوگوں کو بھی اس کا حافظ بناتے، اور اس موضوع پر وہ خاصی مہارت رکھتے تھے۔ تعلیلات خادمیہ اور تیسیر ابواب الصرف کتاب مذکورہ دونوں کتب علم صرف کے شائقین کے لیے گراں قدر تحفہ ہیں۔ بلا شبہ آپ کے ہزاروں شاگرد اور اس وقت ملک عزیز کے طول و عرض میں خدمات دینیہ میں مصروف اور اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خطابت میں دلنشینی و منفرد انداز عطا فرمایا۔ دل سے جو بات روایتی تقاریر سے ہٹ کر آپ کے خطابات کی مصداق پر اثر ہوتے، آپ فدایان نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے ہیں۔ جامعہ نظامیہ کے علاوہ جامعہ نعمانیہ ٹکسالی گیٹ کو نئی زندگی عطا کی، وہاں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی اور تدریس بھی فرماتے رہے۔ اپنے گاؤں میں ایک بہت بڑا دینی ادارہ اور جامع مسجد قائم فرمائی۔ ان کی شادی ان کے والد گرامی کی خواہش پر ان کے چچا کے گھر ہوئی، جس سے ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔
آپ 1993 میں اوقاف میں امام و خطیب تعینات ہوئے۔ کچھ عرصہ شاہ ابو المعالی پھر میر مکی تعینات رہے۔ بعد انہیں محکمہ اوقاف کی طرف سے جامعہ حجویریہ میں تدریس کی آفرز ہوتی رہی، مگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے، تو ان کے حق گوئی کی وجہ سے انہیں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا، کیونکہ بڑی دیدہ دل یہ مدرسے میں بھی جس وقت میں بھی موجود تھا، اور یہ حق گوئی میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے۔ بعض اوقات جس پہ یہ سمجھتے تھے کہ حق پر ہوں، یا جب تک بات کو خود سے سمجھ نہیں تھے لیتے اس وقت تک یہ تکرار پر قائم رہتے تھے، حق کی تلاش میں ہمیشہ قائم رہے۔ آپ کا انداز تدریس انتہائی شائستہ اور اپنے فن پر دسترس کا حامل تھا۔ جس فن کو پڑھاتے منفرد انداز میں تدریس میں طلباء میں بہت مقبول تھے۔ دوران تدریس اس علم پر فنی گفتگو اور اس کے علاوہ قرآن و حدیث سے دلائل اور مضبوط ترین استنباط اور صحابہ کرام کے حالات زندگی سے وہ طلباء کو مسحور کر دیتے تھے۔ کلام اقبال تو انہیں ازبر تھا۔ اقبال کے اردو اور فارسی کلام کے وہ حافظ تھے۔ کلام اقبال کا اپنی گفتگو اور تدریس میں خوب اور بر موقع استعمال فرماتے تھے۔ اقبال کے علاوہ جس شاعر کو وہ بہت زیادہ پڑھتے اور ان کے اشعار کو اپنی گفتگو کا حصہ بناتے وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت تھے، اور کبھی کبھی ان دونوں شاعروں کا تقابل بھی کرتے اور قرآن و حدیث سے ثابت کرتے کہ اس شعر میں کس آیت یا حدیث کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ حافظ قرآن اتنے مضبوط تھے کہ ساری عمر ماہ رمضان میں نماز تراویح میں پورا قرآن ختم فرماتے، اس معذوری میں بھی کہ وہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنے گھر میں تراویح پڑھاتے، اور یوں ختم قرآن کا ناغہ ٹانگوں کی معذوری کے باوجود نہ کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ ایک فکر، ایک عزم، بلکہ ایک جبل استقامت کا نام ہے۔ خود بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور ایک نسل کو یہ سوغات انہوں نے تحفے میں دی۔ آج دنیا میں جتنی باطل قوتیں ہیں سب کا نشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ بے ادبیوں کا ہنگامہ ہے، گستاخیوں کے ہزاروں، بس کیا عرض کروں میں، کیکر، ببول اور تھوڑ کی کاشت کی جا رہی ہے، بس زہر ہی اگل رہے ہیں لوگ اپنے منہ سے۔ تمام باطل قوتیں اس پوائنٹ پر یکجا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی کو توڑ دیا جائے، تاکہ مسلمان کبھی ابھر نہ سکیں اور وہ مردہ ہو جائیں۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں سے نکالنے کے لیے صدیوں سے دشمنان اسلام متحرک ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے اپنی تحریک کی بنیاد ہی تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم پر رکھی۔ قادیانیت، صہیونیت، یہودیت اور لادینیت کے خلاف وہ آہنی دیوار بن گئے کہ انگریز نواز حکمران، قادیانیت نواز سربراہان وقت اور لبرلز افکار کے مبلغین گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ بارہا ایسا ہوا کہ پوری طاقت کے ساتھ عقائد اسلامی کی فصیل پر حملہ کیا گیا، لیکن مرد مجاہد نے پامردی کے ساتھ ان کے فریب کا جواب دیا۔ ان کا مقصد نیک تھا، ان کے عزائم مستحکم تھے، یقین محکم کی قوت سے وہ مالا مال تھے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثاری کے جذبات سے معمور تھے، اسی لیے پایہ استقامت متزلزل نہ ہوئی، نہ ہی جاہ و حشم انہیں جھکا سکے۔ 20 نومبر 2020 کی شب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی خبر بجلی بن کر گری۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تھم گئے، جذبات امڑ پڑے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، طبیعتیں مزحمل ہو گئیں۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا مختصر تعارف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو
میں انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، انتہائی پاک باز، عالم بعمل۔ ہمارا ان لوگوں سے رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ان لوگوں سے رشتہ دین کا ہوتا ہے، یہی کہ وہ سرحد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کرتے اور گستاخ رسولوں کے لیے ننگی تلوار ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور ایسے ہی دین کے معاملے میں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جس جگہ پر بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آئے تو اس کے ہم ہی نگہبان ہیں، وہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے دین کی تحفظ کی ذمہ داری ہماری لگائی ہے۔ جہاں پر دین پر آنچ آئے، مسلمان پر آنچ آئے، اسلام پر آنچ آئے، وہاں پر ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آخر میں بس اتنا ہی عرض کرتا چلوں کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علامہ اقبال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نسبت ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے، جو ناموس رسالت پہ مر مٹ جاتا ہے، النبی اولا من انفسہم کی مصداق ہو جاتا ہے، اپنی جان سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اپنے مال، آل، اولاد سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ تشریح ہے، مفہوم ہے علامہ اقبال کے اس شعر کا۔ تو پھر دنیا اس کی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ آپ نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے پر بھی دیکھا کہ پورا ملک امڈ آیا تھا۔ اصل میں چاہنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، مگر جان ہتھیلی پر رکھ کر ناموس رسالت کے لیے باہر نکلنا مشکل کام ہے۔ تو عزیزان محترم، کھا کے بھی مر جانا ہے تو بھوکے بھی مر جانا ہے۔ جب وقت آنا ہے تو پھر کوئی اس وقت کو نہیں ٹال سکتا، تو وہ وقت اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت بھی جب علامہ صاحب کا وصال مبارکہ ہوا تو اسلام آباد میں دھرنا جاری تھا، تو رات کو صحت زیادہ خراب ہو گئی، ہسپتال لے جاتے ہوئے آپ کا وصال مبارکہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ اور کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسا عشق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو انشاءاللہ کسی وقت تفصیلی تعارف پہ بھی ویڈیو بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اپنی معرفت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ آخر میں بس اتنی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔